پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کا سبق نمبر 15 وطن کی طرف واپسی پڑھیں گے۔ یہ سبق چونکہ زیادہ طویل نہیں، اس لیے ہم آج ہی اس کی ساری مشقیں بھی مکمل کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم متن خوانی کریں گے یعنی سبق پڑھیں گے۔ آپ نہایت غور سے سنیں تاکہ تلفظ کی غلطی نہ رہنے پائے۔ سبق کا عنوان ہے وطن کی طرف واپسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مجھے جنوبی افریقہ میں آئے 3 سال ہو چکے تھے۔ میں یہاں کے لوگوں سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا اور یہ بھی مجھے خوب جان گئے تھے۔ 1896 میں نے ان سے 6 مہینے کے لیے اجازت مانگی کیونکہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے جنوبی افریقہ میں بہت دن رہنا ہے۔ میری وکالت اچھی خاصی چلتی تھی اور مجھے احساس ہو گیا تھا کہ لوگوں کو میری ضرورت ہے، اس لیے میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ گھر جا کر بیوی بچے لے آؤں اور یہاں مستقل سکونت اختیار کر لوں۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ وطن جا کر لوگوں کو جنوبی افریقہ کے حالات سے واقف کراؤں اور یہاں کے ہندوستانیوں کا ہمدرد بناؤں تو کچھ قومی خدمت بھی ہو جائے گی۔ 3 پاؤنڈ کا محصول ہمارے جسم میں ناسور کی طرح تھا۔ جب تک یہ دور نہ ہو جائے ہمیں چین نہیں آ سکتا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ میرے پیچھے کانگریس اور تعلیمی انجمن کا کام کون سنبھالے؟ میری نظر میں 2 شخص تھے، آدم جی میاں خاں اور پارسی رستم جی۔ یوں تو ہمیں اب تاجروں کے حلقے سے بہت سے کارکن مل سکتے تھے، لیکن ان لوگوں میں جو سیکریٹری کے فرائض باقاعدہ انجام دے سکتے تھے جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ سب سے ممتاز یہی 2 حضرات تھے۔ ظاہر ہے کہ سیکریٹری کے لیے کام چلانے بھر کی انگریزی جاننا ضروری تھا۔ میں نے کانگریس میں آدم جی میاں خاں جو اب انتقال کر چکے ہیں کا نام پیش کیا اور وہ سیکریٹری مقرر کر دیے گئے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ یہ انتخاب بہت موزوں تھا۔ آدم جی میاں خاں کے استقلال، فیاضی، مروت اور اخلاق سے سب لوگ خوش تھے اور ہر شخص پر یہ ثابت ہو گیا کہ سیکریٹری کے کام کے لیے ایسے شخص کی ضرورت نہیں جس نے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی ہو یا انگلستان میں اعلیٰ تعلیم پائی ہو۔ میں 1896 کے وسط میں پنگولا جہاز سے جو کلکتے جا رہا تھا وطن روانہ ہوا۔ جہاز پر بہت کم مسافر تھے۔ ان میں سے 2 انگریز افسر تھے جن سے مجھ سے بہت بے تکلفی ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک کے ساتھ میں روزانہ 1 گھنٹے شطرنج کھیلا کرتا تھا۔ جہاز کے ڈاکٹر نے مجھے ایک کتاب دی جس کا نام تھا بے معلم کے تامل یعنی تمل سکھانے والی۔ میں نے اس کتاب کو باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے نٹال میں تجربے سے یہ معلوم ہوا تھا کہ مجھے مسلمانوں سے خلا ملا پیدا کرنے کے لیے اور اردو اور مدراسیوں سے میل جول رکھنے کے لیے تامل سیکھنا چاہیے۔ میرا ایک انگریز دوست بھی میرے ساتھ اردو پڑھتا تھا۔ اس کی فرمائش سے میں نے تیسرے درجے کے مسافروں میں ایک اردو کا منشی ڈھونڈ نکالا اور ہم دونوں کی خوب پڑھائی ہونے لگی۔ اس انگریز کا حافظہ مجھ سے بہت اچھا تھا۔ وہ جو لفظ ایک بار دیکھ لیتا تھا کبھی نہیں بھولتا تھا۔ مجھے اکثر اردو حروف کے پہچاننے میں دقت ہوتی تھی۔ میں نے بہت زور لگایا مگر اس کے برابر کبھی نہیں پہنچ سکا۔ تامل میں نے خاصی ترقی کی۔ کوئی پڑھانے والا نہ ملا لیکن کتاب بہت اچھی لکھی ہوئی تھی اور مجھے امید تھی کہ ہندوستان پہنچنے کے بعد بھی یہ مطالعہ جاری رکھ سکوں گا، مگر یہ بالکل ممکن نہ تھا۔ 1893 کے بعد سے اب تک میں نے جو کچھ پڑھا ہے زیادہ تر جیل جانے میں پڑھا ہے۔ جو تھوڑی بہت تامل اور اردو مجھے آتی ہے وہ میں نے جیل میں ہی سیکھی ہے۔ تامل جنوبی افریقہ کی جیل میں اور اردو
یرودا جیل میں، مگر تامل بولنا مجھے کبھی نہ آیا اور پڑھنے کی مشق بھی اب چھوٹتی جاتی ہے۔ مجھے اب تک یہ احساس ہے کہ تامل اور تیلگو نہ جاننے سے میں بڑے گھاٹے میں رہا۔ جنوبی افریقہ کے دراوڑیوں نے میرے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا تھا اس کی یاد مجھے اب تک عزیز ہے۔ جب کبھی کوئی تامل یا تیلگو دوست نظر آتا ہے تو مجھے بے اختیار اس کے ہم وطنوں کی عقیدت، استقلال، ایثار اور بے نفسی کا خیال آ جاتا ہے جن کا میرا جنوبی افریقہ میں ساتھ تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ مرد ہوں یا عورت ان پڑھ تھے۔ جنوبی افریقہ کی لڑائی انہی لوگوں کے لیے تھی اور یہی ان پڑھ سپاہی اس میں لڑتے تھے۔ غریبوں ہی کے لیے یہ لڑائی تھی اور غریب ہی اس میں دل و جان سے شریک تھے۔ ان کی زبان نہ جاننے سے اور چاہے جو نقصان ہوا ہو، مگر اپنے ان نیک اور بھولے ہم وطنوں کا دل مٹھی میں لینے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ یہ لوگ ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی اور انگریزی بول لیتے تھے اور ہمارا کام بغیر کسی دقت کے چلتا تھا، لیکن تامل اور تیلگو سیکھ کر ان کی محبت کا معاوضہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ تامل تو میں نے تھوڑی بہت سیکھ بھی لی، مگر تیلگو میں، جس کے سیکھنے کی میں نے ہندوستان میں کوشش کی، الف بے سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اب میں غالباً یہ زبانیں کبھی نہ سیکھ سکوں گا۔ اس لیے میری ساری امید اسی پر منحصر ہے کہ دراوڑی ہندوستانی سیکھ لیں گے۔ جنوبی افریقہ میں ان میں سے جو لوگ انگریزی نہیں جانتے وہ ہندی یا ہندوستانی ٹوٹی پھوٹی صحیح مگر بول لیتے ہیں۔ البتہ انگریزی جاننے والے اسے نہیں سیکھنا چاہتے، گویا انگریزی جاننا خود اپنی زبانوں کے سیکھنے میں سدِ راہ ہے۔ 24 دن کے بعد یہ خوشگوار سفر ختم ہو گیا اور میں دریائے ہگلی کے حسن پر سر دھنتا ہوا کلکتہ پہنچ گیا۔ اسی دن میں ریل میں بیٹھ کر بمبئی روانہ ہو گیا۔ تو بچوں یہ سبق پورا ہوا، یعنی اس کی ہم نے ابھی متن خوانی کی۔ یہ سبق مہاتما گاندھی کی آپ بیتی سے لیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ سید عابد حسین نے کیا ہے۔ آپ بیتی یعنی مہاتما گاندھی نے اپنی زندگی کے بارے میں جو خود لکھا ہے اسے آپ بیتی کہتے ہیں۔ اب اس سبق کے آخر میں جہاں سبق ختم ہوتا ہے وہاں کچھ مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ پہلے ہم الفاظ کے معنی بتا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم باقی مشقیں کریں گے۔ پہلا لفظ ہے محصول، اس کے معنی ہے ٹیکس۔ اس کے بعد ناسور، ناسور کا مطلب ہے نہ بھرنے والا زخم۔ تاجروں یعنی تاجر کی جمع، تجارت کرنے والا۔ کارکن، کام کرنے والا۔ فرائض، فرض کی جمع۔ ممتاز، دوسروں میں نمایاں۔ فیاضی، دوسروں کو فیض پہنچانا، سخاوت۔ مروت، دوسروں کا خاص خیال رکھنا۔ مشق، کسی کام کو بار بار کرنا۔ بے نفسی، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا۔ ایثار، قربانی۔ معاوضہ، اجرت، یہاں مراد ہے بدلہ۔ اس کے بعد چند سوال دیے گئے ہیں جن کے ہم آپ کو جواب بتائیں گے۔ پہلا سوال ہے، گاندھی جی جنوبی افریقہ میں کیا کام کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے، گاندھی جی جنوبی افریقہ میں وکالت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 2، جہاز کے سفر میں گاندھی جی کی کن لوگوں سے دوستی ہوئی؟ جواب، جہاز میں سفر کے دوران گاندھی جی کی دوستی 2 انگریز افسران سے ہوئی۔ سوال نمبر 3، گاندھی جی نے اردو زبان سیکھنے کے لیے کس کی مدد لی؟ جواب، گاندھی جی نے اردو زبان سیکھنے کے لیے ایک منشی کی مدد لی۔ سوال نمبر 4، جنوبی افریقہ کی لڑائی کن لوگوں کے لیے تھی؟ جواب، جنوبی افریقہ کی لڑائی ان پڑھ اور غریب لوگوں کے لیے تھی۔ جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کی بنا پر جو لڑائی تھی اس میں غریب اور ان پڑھ لوگ دل و جان سے شریک تھے۔ خالی جگہ کو صحیح لفظ سے بھریے۔
میری وکالت ڈیش خاصی چلتی تھی. ڈیش میں آئے گا اچھی، یعنی میری وکالت اچھی خاصی چلتی تھی. نمبر 2، یہاں کے ہندوستانیوں کا ہمدرد بناؤں تو ڈیش قومی خدمت ڈیش ہو جائے گی. پہلے ڈیش میں آئے گا کچھ اور دوسرے ڈیش میں بھی، یعنی یہاں کے ہندوستانیوں کا ہمدرد بناؤں تو کچھ قومی خدمت بھی ہو جائے گی. تیسری خالی جگہ ہے، تیسرا جملہ ہے جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں میں ڈیش کی نظر سے دیکھے جاتے تھے. ڈیش میں آئے گا عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے. چوتھا جملہ ہے میرا ایک انگریز ڈیش بھی ڈیش ساتھ اردو پڑھتا تھا. پہلے ڈیش میں آئے گا میرا ایک انگریز دوست بھی میرے ساتھ اردو پڑھتا تھا. پہلے ڈیش میں دوست، دوسرے میں میرے. پانچواں جملہ ہے مجھے امید تھی کہ ہندوستان پہنچنے کے بعد بھی یہ مطالعہ جاری رکھ سکوں گا ڈیش یہ بالکل ناممکن تھا. ڈیش میں آئے گا مگر یہ بالکل ناممکن تھا. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے. عزت، اخلاق، عزیز، عقیدت، خوشگوار، معاوضہ. پہلا لفظ ہے عزت. اس کا جملہ ہے گاندھی جی افریقہ کے ہندوستانیوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. دوسرا لفظ ہے جسے ہمیں جملے میں استعمال کرنا ہے اخلاق. قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی تعریف کی گئی ہے. اس کے بعد والا لفظ ہے عزیز. عزیز کا جملہ دیکھیے کچھ دن پہلے ایک دعوت میں ہمارے تمام عزیز اکٹھا ہوئے. عقیدت. اس کا جملہ ہے لوگ آج بھی مختلف صوفیہ کرام سے عقیدت رکھتے ہیں. خوشگوار. اس کا جملہ دیکھیے خوشگوار موسم ہو تو سیر و تفریح میں بھی لطف آتا ہے. معاوضہ. لاک ڈاؤن میں جگہ جگہ لوگوں میں بلا معاوضہ راشن اور کھانا تقسیم کیا گیا. اب جملے بنانے کے بعد واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیں گے. اس کے لیے جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں تاجروں، کارکن، ہم وطنوں، نقصان، اختیارات، خیال، امید. جو الفاظ واحد ہیں ہم نے اس کے لیے 2 کالم بنائے ہیں. ایک طرف واحد سے جمع بنائی ہے، جو واحد الفاظ ہیں ان کی جمع بنائی ہے، اور جو جمع ہیں الفاظ ان کو واحد کیا ہے، ان کی واحد بنائی ہے. تو پہلا کالم واحد جمع کا ہے. جو الفاظ اس میں واحد دیے گئے ہیں انہیں ہم نے پہلے واحد والے کالم میں لکھ لیا ہے. دیکھیے یہ الفاظ ہیں کارکن، اس کی جمع بنائی ہے کارکنوں. نقصان، نقصانات. خیال، خیالات. امید، امیدیں. اب دوسرا کالم ہے جمع. جو الفاظ جمع دیے گئے ان کو واحد، ان کی واحد بنائی ہے. جمع ہے تاجروں، اس کی واحد تاجر. پھر اگلا لفظ ہے ہم وطنوں، اس کا واحد ہے ہم وطن. پھر ہے آخری لفظ ہے اختیارات، اس کا واحد ہے اختیار. اب آخری سوال ہے 5 جملے اس سبق سے چنیے جن میں حروف جار استعمال ہوا ہو. نمبر 1، 1896 میں میں نے ان سے 6 مہینے کے لیے اجازت مانگی. نمبر 2، میں نے سوچا کہ وطن جا کر لوگوں کو جنوبی افریقہ کے حالات سے واقف کراؤں. نمبر 3، یوں تو ہمیں اب تاجروں کے حلقے سے بہت سے کارکن مل سکتے تھے. نمبر 4، میں نے کانگریس میں آدم جی میاں خاں کا نام پیش کیا. نمبر 5، ان میں سے ان ایک کے ساتھ میں روزانہ 1 گھنٹے شطرنج کھیلا کرتا تھا. یہ 5 جملے ہیں جن میں حروف جار کا استعمال ہوا ہے. بچوں اس سبق کی تمام مشقیں پوری کرنے کے بعد آخر میں اب اس سبق کا خلاصہ کریں گے ہم.
وطن کی طرف واپسی۔ خلاصہ: گاندھی جی کا پورا نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا۔ ان کی پیدائش پوربندر، گجرات میں 1869 میں ہوئی۔ انہوں نے لندن سے بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرکے جنوبی افریقہ کے شہر نٹال میں وکالت شروع کی۔ جب گاندھی جی کی وہاں کے لوگوں سے اچھی طرح واقفیت ہو گئی اور انہیں یہ احساس ہو گیا کہ لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی بیوی بچوں کو بھی یہاں لے آؤں اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لوں۔ پھر یہ سوچا کہ اپنے وطن ہندوستان جا کر لوگوں کو جنوبی افریقہ کے حالات سے واقف کراؤں اور یہاں کے ہندوستانیوں کا ہمدرد بناؤں، تو کچھ قومی خدمت بھی ہو جائے گی اور جنوبی افریقہ میں انگریز مقامی سیاہ فام لوگوں اور وہاں آباد ہندوستانی لوگوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بہت سے علاقوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ سواریوں کے اعلیٰ درجے میں سفر کرنے سے بھی انہیں روکا جاتا تھا۔ انہیں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں اور ان پر ناجائز جرمانے لگائے جاتے تھے۔ گاندھی جی کو یہ بات قطعی پسند نہ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ گاندھی جی نے سوچا کہ وطن جانے کے بعد میرے پیچھے کانگریس اور تعلیمی انجمن کا کام کون سنبھالے گا؟ یوں تو وہاں بہت سے تاجر موجود تھے، لیکن ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو باقاعدہ طور پر سیکریٹری کے فرائض انجام دے سکیں۔ اس وقت گاندھی جی کی نظر میں دو اشخاص تھے: آدم جی میاں خاں اور پارسی رستم جی، جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے والے شخص آدم جی میاں خاں کو سیکریٹری بنایا گیا۔ آدم جی میاں خاں کے استقلال، فیاضی، مروت اور اخلاق سے سب لوگ خوش تھے۔ 1896 کے وسط میں پنگولا جہاز سے گاندھی جی اپنے وطن روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران دو انگریز افسروں سے ان کی بے تکلفی ہو گئی۔ جہاز کے ڈاکٹر نے گاندھی جی کو بے معلم کے تامل سکھانے والی ایک کتاب دی۔ گاندھی جی نے باقاعدگی سے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ گاندھی جی نے نٹال شہر میں سادہ زندگی کی مثال قائم کرنے کے لیے ٹالسٹائے فارم بنایا اور وہاں کے سیاہ فام باشندوں اور ہندوستانی لوگوں کو متحد کر کے حکومت کے خلاف ستیہ گرہ کی تحریک شروع کی۔ نٹال کے تجربے سے گاندھی جی کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اردو اور مدراسیوں سے میل جول رکھنے کے لیے تامل سیکھنا چاہیے۔ گاندھی جی نے ایک انگریز دوست کی فرمائش پر تیسرے درجے کے مسافروں میں ایک اردو کا منشی ڈھونڈ نکالا۔ انگریز کا حافظہ بہت اچھا تھا، جو لفظ ایک بار دیکھ لیتا کبھی نہیں بھولتا۔ گاندھی جی کو اردو حروف کو پہچاننے میں دقت ہوتی تھی، کوشش کے باوجود بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکے، لیکن تامل اچھی خاصی سیکھ لی۔ یہ دونوں زبانیں انہوں نے جیل میں سیکھیں، تامل جنوبی افریقہ کی جیل میں اور اردو یرودا جیل میں۔ جب کوئی تامل یا تیلگو دوست نظر آتا تھا تو گاندھی جی بے اختیار اس کے ہم وطنوں کی عقیدت، استقلال اور ایثار کا خیال آ جاتا تھا اور جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کی لڑائی میں غریب اور ان پڑھ دل و جان سے شریک تھے۔ ان نیک اور بھولے بھالے لوگوں کا دل جیتنے میں گاندھی جی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ان کی ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی اور انگریزی سے ان کا کام چل جاتا تھا، لیکن گاندھی جی تامل اور تیلگو سیکھ کر ان کی محبت کا معاوضہ ادا کرنا چاہتے تھے، یعنی جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے حق و انصاف کی لڑائی لڑنا چاہتے تھے۔ گاندھی جی نے تامل تو تھوڑی بہت سیکھ لی، مگر تیلگو نہیں سیکھ پائے۔ جنوبی افریقہ میں جو لوگ انگریزی نہیں جانتے وہ ہندی یا ہندوستانی ٹوٹی پھوٹی صحیح مگر بول لیتے ہیں، لیکن انگریزی جاننے والے اسے سیکھنا نہیں چاہتے۔ 24 دن بعد یہ سفر ختم ہو گیا اور گاندھی جی کلکتہ پہنچ گئے۔ اسی دن ریل سے بمبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ بچوں، آج یہ سبق مکمل ہوا۔ اس کتاب کے 15 سبق پورے ہو چکے ہیں۔ اب ہم 2-3 دن کے بریک کے بعد آپ سے نئے سبق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔